بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر خبر اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین آج کے خبرنامے میں دیکھیے کچھ اہم اور خاص خبریں۔ آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سرخیوں پر۔ انتخابی پرچار کے لیے پہنچے سدھو نے اذان کے دوران لگائے بھارت ماتا کی جے کے نعرے، مسلمانوں میں سخت ناراضگی۔ ای وی ایم میں گڑبڑی کی شکایت پر اپوزیشن نے کھولا مورچہ، سپریم کورٹ جانے کی تیاری۔ گزشتہ 10 سالوں میں 7 لاکھ کروڑ کا قرض رائٹ آف کیا گیا، 80% مودی حکومت میں کیا گیا، کانگریس نے اٹھائے سوال۔ کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف سفارہ ہونے کی اشد ضرورت، فاروق عبداللہ کی عوام سے اپیل۔ مسلمان کانگریس خواتین کے خلاف ٹرمپ کے بیان پر اراکین پارلیمنٹ کی سخت مذمت۔ ناروے میں شرپسندوں نے مسجد کو لگائی آگ، عمارت شدید متاثر۔ ناظرین خبرنامے کی شروعات اہم خبر کے ساتھ۔ کشن گنج میں کانگریس امیدوار ڈاکٹر محمد جاوید کے حق میں ووٹ مانگنے پہنچے کانگریس کے اسٹار پرچارک نوجوت سنگھ سدھو کی کرتوت پر کشن گنج کے مسلم ووٹر سخت ناراض ہیں۔ دراصل کشن گنج میں کانگریس کے اسٹار پرچارک نوجوت سنگھ سدھو گزشتہ دنوں ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ اسی دوران اذان شروع ہو گئی۔ ریلی میں عوام نے سدھو سے کہا کہ اذان ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو نعرہ لگاتے ہیں۔ پہلے پنجابی نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد مسلمان والا نعرہ لگائیں گے، اس کے بعد ہندوستان والا نعرہ لگائیں گے۔ چنانچہ سدھو نے نعرے لگائے۔ سدھو جب نعرے لگا رہے تھے تو اس وقت کانگریس امیدوار بھی سامنے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، جس پر عوام کا کہنا ہے کہ جب ڈاکٹر محمد جاوید شریعت کی توہین پر سدھو کو نہیں روک سکتے ہیں تو راہل گاندھی کے سامنے کیسے زبان کھول پائیں گے۔ وہیں اس معاملے پر اسد الدین اویسی نے بھی کانگریس امیدوار پر کی خاموشی پر خوب کری کھوٹی سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنے پارٹی لیڈران کو اذان کے وقت خاموش نہیں کر پاتے تو ایسے لوگ پارلیمنٹ میں ان کی آواز کیسے بن سکتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں کیا کہنا ہے اسد الدین اویسی کا۔ کیا وہ ایک شخص اپنی تقریر کو نہیں روک سکتا؟ کیا آپ اس کو ووٹ دیں گے میرے بھائی کہ جب تمہاری اذان ہو رہی ہے، جب اذان ہو رہی ہے تو اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جا کر اس سے کہے کہ بھائی صاحب 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ؟ ارے جب تمہارے ہی پارٹی کے لیڈر کو اذان کے وقت خاموش نہیں کرا سکتے تو تم کیا ان غریب سیمانچل کی عوام کی آواز بن سکتے ہو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ تیسری بات، ای وی ایم کے ناقابل اعتبار ہونے کے مسئلے کو ایک بار پھر اٹھاتے ہوئے 21 اپوزیشن جماعتوں نے مشینوں کے نامناسب طور پر کام کرنے اور مشینوں میں الٹ پھیر کے مسئلے کو متحدہ طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اہم اپوزیشن جماعتوں کے لیڈروں نے دہلی کے کانسٹیٹیوشن کلب میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ای وی ایمز کی کارکردگی پر کئی سوالات اٹھائے اور کئی شبہات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر شدید نکتہ چینی کی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر ابھیشیک منو سنگھوی نے پہلے مرحلے کی ووٹنگ کے دوران عوام کی طرف سے ای وی ایم کو لے کر موصول شکایات کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی بغیر کسی جانچ کے لاکھوں رائے دہندوں کے نام ووٹر لسٹ سے ہٹائے جانے پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کم از کم 50 وی وی پیٹس کے ٹرائلز کی گنتی ضروری ہے، ہم اس مسئلے کو سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پیپر بیلٹ سے انتخابات کروانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اب ای وی ایم پر انہیں بھروسہ نہیں ہے۔ انہوں نے بی جے پی لیڈر ساکشی مہاراج کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر دوبارہ مودی برسر اقتدار آ گیا تو ملک سے جمہوریت کا خاتمہ کر دیں گے، جس طرح ہٹلر نے جرمنی کے چانسلر بننے کے بعد کیا تھا۔ جہاں ایک طرف حکومت ٹیکس دینے والوں کے پیسوں سے بینکوں کا سرمایہ دستیاب کرا رہی ہے، وہیں دوسری طرف بینک بھاری مقدار میں لون نہ لوٹانے والوں کے قرض کو ٹھنڈے بستے میں ڈال رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ بینکوں نے مالی سال 2018-19 کے دوران دسمبر 2018 تک میں ہی 15,86,702 کروڑ روپے کے بیڈ لون کو رائٹ آف کر دیا، یعنی بٹے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 10 سالوں میں رائٹ آف کیے گئے کل لون کا تقریباً 80% حصہ پچھلے 5 سالوں میں یعنی مودی کے دور اقتدار میں
رائٹ آف کیا گیا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنے بھاری مقدار میں لون رائٹ آف کرنے کے بعد بھی نہ تو بینک اور نہ ہی RBI یہ جانکاری دے رہی ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے اتنے لون رائٹ آف کیے گئے ہیں۔ بینک یونین لمبے وقت سے حکومت سے ڈیفالٹرز کے نام عام کرنے کی مانگ کر رہی ہے۔ کانگریس نے بھی اس معاملے میں مودی حکومت سے سوال داغے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آخر 5.5 لاکھ کروڑ روپے کے قرض کس کے معاف کیے گئے۔ انہوں نے اسے سرمایہ داروں کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کی سب سے گھٹیا مثال قرار دیا۔ وہیں مودی حکومت پر کسانوں کے ساتھ ناانصافی کر سرمایہ کاروں کو فائدہ پہنچانے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے رواں پارلیمان انتخابات کو سچ اور جھوٹ کی لڑائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کے خصوصی پوزیشن کو ہی نہیں بلکہ تاریخ کو بھی مسخ کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ کشمیر دشمن اقدامات کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ انتخابات میں یہ سوال انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کیا جموں کشمیر عزت کے ساتھ بھارت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کیا ہم پڑوسی کے ساتھ محبت میں رہ سکتے ہیں یا ہمیں نفرت میں رہنا ہے؟ کیا جھوٹ کی جیت ہوگی یا سچ کامیاب ہوگا؟ اس کا جواب آپ کو اپنے ووٹ سے دینا ہوگا۔ BJP RSS کی جانب سے ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے نعرے پر بھی وار کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ یہ مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور بودھوں کا بھی ملک ہے۔ لیکن بھاجپا اور RSS جیسی بھگوا جماعتوں کے غلبے سے ملک کی اقلیتیں عدم تحفظ کی شکار ہو گئی ہیں۔ انہوں نے نوٹ بندی، روزگار اور مہنگائی کی در میں اضافے کو لے کر بھی مودی حکومت کو ناکام حکومت قرار دیا اور کہا کہ انہی بنیادی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے آج BJP بالا کوٹ کے رٹ لگائے ہوئے ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹ ارکان پارلیمنٹ سمیت صدارتی امیدواروں نے ڈونلڈ ٹرمپ اور ریپبلکن کی جانب سے مسلمان کانگریس خواتین کے خلاف تضحیک آمیز بیانات کو قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ڈیموکریٹس اراکین نے کہا کہ امریکی ایوان نمائندگان کا حصہ بننے والی 2 مسلمان خواتین کے خلاف امریکی صدر کا بیان انتہائی خطرناک اور تشدد کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک حامی نے کانگریس کی خاتون رکن الہان عمر کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر قتل کرنے کی دھمکی دی تھی، جسے بعد ازاں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ کانگریس میں مسلم خاتون کی کامیابی پر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ امریکی صدر کا مذکورہ بیان 9/11 حملے سے متعلق تھا۔ انتخابات 2020 کے 2 صدارتی امیدواروں نے پارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ سمیت دیگر متنازع بیانات کی مذمت کرے۔ سینیٹر برنی سینڈر نے کہا کہ الہان عمر پر حملہ پریشان کن اور خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الہان عمر اور اہم ڈونلڈ ٹرمپ کے نسل پرستانہ اور نفرت آمیز بیان سے متعلق مزاحمتی بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب سینیٹر ایلزبتھ نے ٹویٹ کیا کہ صدر اور ان کا پورا گروہ مذہب کی بنیاد پر کانگریس خاتون کے خلاف تشدد کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل مذمت ہے اور ندامت پر مشتمل ہے۔ مغربی ممالک میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ناروے کے شہر میں ایک مسجد کو آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں مسجد کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ پولیس نے اس معاملے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، تاہم ابتدائی طور پر یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شرپسند عناصر نے ہی مسجد میں آگ لگا دی ہے۔ آگ لگنے کے واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ واقعے کے بعد سے مقامی مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے، تو وہیں ایک خوف کا ماحول بھی جنم لے رہا ہے۔ یاد رہے کہ نیوزی لینڈ میں بھی مساجد پر مسلح حملے کے بعد مسلمانوں کے خلاف یہ دوسری کارروائی ہے کہ گزشتہ ماہ سانحہ کرائسٹ چرچ میں 49 مسلمان شہید ہوئے تھے۔